السلام علیکم۔ اردو فکشن میں خوش آمدید۔ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناول کا نام ایمان، امید اور محبت، مصنفہ عمیرہ احمد، قسط نمبر 1۔ وہ بہت آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہا تھا اور ہوش میں آنے کے ساتھ ہی سب سے پہلا احساس سر کے پچھلے حصے میں ہونے والی شدید تکلیف کا تھا۔ ایک کرہا کے ساتھ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اس نے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا۔ کوئی اس کے بہت قریب جھکا ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا، تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ وہ دوبارہ آنکھیں کھولنے میں کامیاب رہا۔ بیڈ کے کنارے اسے چند حویلے سے نظر آئے۔ اس نے انہیں دیکھے نے ان پر نظر جمانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ درد بہت شدید تھا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں اور کرہانے لگا، تمہارا نام کیا ہے؟ اب اس سے کچھ اور پوچھا گیا۔ وہ چند لمحے اسی طرح آنکھیں بند کیے کرہاتے ہوئے اپنا نام سوچتا رہا۔ پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک اسپارک ہوا اور اسے اپنا نام یاد آ گیا۔ بے اختیار اس نے مدھم آواز میں اپنا نام بتایا، تمہارے گھر کا فون نمبر کیا ہے؟ اب اس سے ایک اور سوال کیا گیا۔ اس نے ایک بار پھر فون نمبر یاد کرنے کی کوشش کی مگر وہ یاد نہیں کر سکا۔ اس کا ذہن منتشر تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر کرہاتا رہا، تمہارے گھر کا فون نمبر کیا ہے؟ اس سے ایک بار پھر پوچھا گیا۔ یاد نہیں، اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ آفس کا فون نمبر بتا سکتے ہو؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس سے دوبارہ پوچھا گیا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے منتشر ذہن کو ایک جگہ مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر وہ ناکام رہا۔ اسے آفس کا فون نمبر بھی یاد نہیں آیا۔ آفس کا فون نمبر بتا سکتے ہو؟ نہیں۔ اس بار اس نے کہا، سوچنے کی کوشش کرو، یاد کرو۔ اس بار اس کا کندھا تھپ تھپا کر اس سے کہا گیا، مجھے یاد نہیں۔ اس کے درد کی شدت میں ایک دم اضافہ ہو گیا۔ کیا تم جانتے ہو تم کہاں ہو؟ اس نے آنکھیں کھول کر سوال کرنے والے کے چہرے کو شناخت کرنے کی کوشش کی۔ وہ اسے پہچان نہیں سکا۔ چہرہ شناسا نہیں تھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے وہ آنکھ کھلی رکھ سکا، پھر سے دوبارہ آنکھیں بند کرنی پڑیں۔ ہاسپٹل؟ ذہن پر چھا جانے والی تاریکی سے پہلے اس نے بہت ہلکی آواز میں اٹکتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ کچھ بول نہیں سکا۔ یہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس کے پاس کھڑے ڈاکٹر نے اس کی نبض دیکھتے ہوئے کہا، کہیں یہ پہلے کی طرح پھر کوما میں تو نہیں چلا جائے گا؟ ساتھ کھڑی نرس نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، اب یہ کوما میں تو نہیں جائے گا۔ میرا خیال ہے آدھے گھنٹے تک یہ دوبارہ ہوش میں آ جائے گا، ڈاکٹر نے نرس سے کہا۔ اپنے بارے میں یہ اب بھی نام کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکا تو پولیس اس کے گھر کیسے اطلاع دے گی؟ نرس نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، یہ ان کا معاملہ ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ ہمارا کام صرف اس کی جان بچانا تھا، وہ ہم کر چکے ہیں۔ اس بار ڈاکٹر نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ نرس نے جواب میں کچھ کہے بغیر ایک نظر مریض کو دیکھا اور پھر ڈاکٹر کے پیچھے کمرے سے نکل گئی۔ کمرے میں اب وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ محبت تاریک جنگل کی طرح ہوتی ہے، ایک بار اس کے اندر چلے جاؤ پھر یہ باہر آنے نہیں دیتی۔ باہر آ بھی جاؤ تو آنکھیں جنگل کی تاریکی کی اتنی عادی ہو جاتی ہیں کہ روشنی میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی، وہ بھی نہیں جو بالکل صاف، واضح اور روشن ہوتا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے یہ سب کس سے کہا، کب کہا۔ اسے یاد تھا، اس نے یہ سب کس سے کب کہا تھا۔ ہاں، جنگل ہی تو ہے جس کے اندر میں آ گئی ہوں، نہ باہر نکل سکتی ہوں نہ اندر رہ سکتی ہوں۔ اندر رہنے پر میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، باہر جانے پر میں آنکھیں رکھتے ہوئے بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہوں گی، بالکل ویسے ہی جیسے ان 5 سالوں میں ہوا تھا جب میں امید
اس کی سوچوں کا تسلسل اس امی کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ میرا دل چاہ رہا ہے امی یہاں بیٹھنے کو۔ اندر تو بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں اس کے چہرے پر پھیلتی ہوئی نمی امی کو نظر نہیں آ سکی اور اس کی آواز سے کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ گھٹن حبس کی وجہ سے ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں آندھی آ جائے گی اور پھر بارش ہوگی تو موسم ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ وہ کیسے تسلی دے رہی تھی۔ میں صحن کی لائٹ جلا دوں؟ اب وہ ایک بار پھر اس سے پوچھ رہی تھیں۔ نہیں، اندھیرے میں بہت سکون مل رہا ہے، روشنی پریشان کرے گی، اس نے گردن موڑے بغیر انہیں جواب دیا تھا۔ اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں یا میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے تو شاید یہ میری عمر مجھے تاریکی میں ہی رہنے دیں۔ اس نے ان کے اگلے جملے پر سوچا تھا۔ ایک تو تمہاری عادتیں بھی بہت عجیب ہیں، بھلا روشنی کیسے پریشان کرے گی؟ وہ اب بھی اس کی پشت پر کھڑی تھیں۔ اس طرح اندھیرے میں بیٹھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، وہ ایک بار پھر کہہ رہی تھیں۔ بس تھوڑی دیر بیٹھنے دیں، پھر میں اٹھ جاؤں گی، اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ انہیں یقین دلایا۔ اچھا، اور کھانا کب کھاؤ گی؟ وہ اب دوسری بات پر پریشان ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں اندر جا رہی ہوں، تم بھی جلدی اندر آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، وہ کسی بچے کی طرح اس سے یقین دلانا چاہ رہی تھیں۔ وہ خاموش رہی۔ اس کی پشت پر قدموں کی چاپ ابھری۔ وہ اب واپس اندر جا رہی تھیں۔ کاش اس وقت وہ میرے پشت پر کھڑی نہ ہوتیں، میرے سامنے آ جاتیں، میرے آنسوؤں کو دیکھ لیتیں، پھر مجھ سے وجہ پوچھتیں یا پھر میری آواز سے ہی کچھ اندازہ کر لیتیں، پھر میں ان کو سب کچھ بتا دیتی، سب کچھ، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، وہ سب جو میں آج تک کسی سے کہہ نہیں سکی۔ مجھے چھپانے کے لیے مجھے اپنے وجود کو ایک قبر بنانا پڑا ہے۔ وہ اسی طرح صحن میں پڑی کرسی پر بیٹھی سوچتی رہی، مگر اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں نے تو وہ کچھ سوچتے سوچتے ایک بار پھر رک گئی۔ ہاں، مخلص تو میں بھی نہیں رہی، میں نے بھی اسے ہمیشہ فور گرانٹیڈ لیا، مگر میں نے اس سب کی خواہش تو نہیں کی تھی۔ اور پھر اب جب میں، اس نے ہونٹ بھینچ لیے، آنسو اب اس کی گردن پر پھسلتے ہوئے قمیض کے گریباں میں جذب ہو رہے تھے۔ ہوا ایک دم تیز ہو گئی، ہوا ایک دم تیز ہو گئی، اس نے فضا میں گرد محسوس کی۔ صحن میں لگے ہوئے درخت بہت تیزی سے ہل رہے تھے، ہوا میں اڑنے والے پتے اب اس سے ٹکرانے لگے تھے۔ وہ بے جان قدموں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندر کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے وہاں آئے کتنے دن ہو گئے تھے، اسے یاد نہیں تھا۔ وہ کوشش کے باوجود بھی وہاں سے واپس جانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ تمہاری عادتیں بہت خراب ہو گئی ہیں، اس بار اسے آنے دو، میں بات کروں گی اس سے کہ تمہیں کیا کچھ پتہ کیوں نہیں اپنی مرضی کرتی رہتی ہو۔ وہ امی کی باتوں کو خالی ذہن کے ساتھ سنتی رہی۔ تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، اس طرح کی لاپرواہی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ آنکھیں بند کیے اس نے اپنی پوری زندگی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ کون سی چیز کہاں غلط تھی، اس سے کب کون سی غلطی ہوئی تھی؟ غلطی؟ کیا واقعی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ زندگی میں جس کوڈ آف ایتھکس، اخلاقی قدروں کو لے کر میں چلتی رہی، کیا وہ غلط تھا؟ اور اب میں کس سے کون سی اخلاقیات کی بات کرنے کے قابل رہی ہوں؟ اس نے تکلیف سے سوچا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ تلاوت کی جا رہی تھی اور کرنے والے سے وہ اچھی طرح واقف تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ابھی چند منٹوں کے بعد یہ آواز اسے جگا رہی ہوگی۔ وہ موندی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے جماہی کو روکا۔ پتہ نہیں ڈیڈی کس طرح اتنی صبح اٹھ جاتے ہیں، یا شاید یہ رات کو سوتے ہی نہیں۔ اس نے بیڈ سے اترتے ہوئے تجزیہ کیا۔ ساتھ والے بیڈ سے اس نے عدیلہ کو جھنجھوڑ کر اٹھایا، پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ ویری گڈ، آج تو بغیر جگائے ہی بیدار ہو گئی، میجر عالم جاوید نے اپنی بیٹی کو جمائیاں لیتے ہوئے کمرے سے باہر آتے دیکھ کر کہا۔ ہاں، تو میں نے سوچا اس سے پہلے کہ آپ اندر آئیں
میں خود ہی آ جاؤں۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب اتنی ہمت کر لی ہے تو اٹھو، وضو کر کے نماز بھی پڑھ لو۔ انہوں نے قرآن پاک بند کرتے ہوئے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھ گئی۔ وہ میجر عالم جاوید کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اسے چھوٹی عدیلہ تھی اور پھر 2 جڑواں بھائی۔ وہ صرف ان کی بڑی بیٹی ہی نہیں تھی بلکہ ان کی بہت زیادہ لاڈلی بھی تھی۔ اس کے مزاج میں میٹرک میں آنے کے باوجود بہت زیادہ بچپنا تھا اور اس کی بنیادی وجہ میجر عالم جاوید کا لاڈ پیار تھا۔ بچپن میں میجر عالم جاوید جب بھی گھر پر ہوتے وہ ان کی گود میں چڑھی رہتی۔ اس کا اب بھی یہی حال تھا۔ جب تک وہ گھر پر رہتے وہ سائے کی طرح ان کے ساتھ لگی رہتی۔ وہ ماں کے بجائے اپنا ہر کام باپ سے کروانے کی عادی تھی۔ کتابوں پر کور چڑھوانے کا کام ہو، لنچ باکس تیار کروانا ہو یا پھر بال سنوارنے کی خالص زمانہ کام، امید اپنے سارے کام باپ سے ہی کرواتی تھی اور شاید اس عادت کو ڈالنے میں بھی بڑا ہاتھ میجر عالم جاوید کا ہی تھا۔ انہوں نے بچپن سے ہی اس کا ہر کام خود کیا تھا اور اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ اپنی ماں کی ناراضی کے باوجود وہ سارے کام باپ سے ہی کرواتی۔ جب عالم جاوید ایکسرسائز پر گئے ہوتے تو امید کے سوا کسی کو مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ صرف وہ تھی جو اپنا ہر کام رو رو کر کیا کرتی تھی، کیونکہ اسے عادت ہی نہیں تھی کوئی دوسرا بھی اس کا کوئی کام کرتا تو وہ مطمئن نہ ہوتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس کی امی خفا ہو کر اس کا کوئی کام نہ کرتیں اور بیٹ مین کو بھی منع کر دیتی۔ باپ کے پاس آنے پر وہ یہ سب کچھ باپ کو بتاتی اور وہ اگلے کئی دن جیسے تلافی کے طور پر اس کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خود ہی کرتے۔ امید نے اپنے باپ کو بہت ہی مذہبی دیکھا تھا۔ وہ باقاعدہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے اور بہت چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اسے بھی نماز کی عادت ڈال دی تھی۔ وہ ساتھ رکھتے ہوئے اسے مذہب کے بارے میں بہت کچھ بتایا کرتے تھے۔ وہ کچھ باتوں کو سمجھ جاتی، کچھ کو نہ سمجھ نہ پاتی، مگر خاموشی سے سنتی رہتی۔ زندگی بہت پرسکون اور انداز میں گزر رہی تھی۔ امید نے ان دنوں بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کرتے ہوئے FSC میں داخلہ لیا تھا۔ جب اسے گھر کے ماحول میں کچھ عجیب سی تبدیلیاں محسوس ہوئی تھیں۔ امی اور ڈیڈی یکدم بجھے بجھے نظر آنے لگے تھے۔ اس نے امی کو کئی دفعہ آنسو بہاتے دیکھا۔ ڈیڈی بھی بہت پریشان نظر آنے لگے تھے۔ اس کی شوخی اور شگفتگی یکدم ماند پڑ گئی تھی۔ اس نے کئی بار امی اور ڈیڈی سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ بڑی عمدگی سے ٹال گئے۔ پھر ایک دن میجر جاوید عالم نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تمہیں آج کچھ ضروری باتیں بتانی ہیں امید؟ اسے ان کی آواز میں کوئی بہت ہی غیر معمولی چیز محسوس ہوئی تھی جس نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ مدھم آواز میں سر جھکائے انہوں نے اسے بتایا تھا کہ میڈیکل چیک اپ کے دوران ان کے دماغ میں 3 جگہ ٹیومر کی تشخیص ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز نے انہیں فوری طور پر آپریشن کا کہا ہے۔ اسے زندگی میں کبھی اتنا خوف نہیں آیا تھا جتنا اس نے اس وقت باپ کا چہرہ دیکھتے ہوئے محسوس کیا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپریشن کراؤں تب بھی بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، نہ کراؤں تب بھی چند ماہ کے اندر میری بینائی ختم ہو جائے گی، پھر شاید۔ ان کی آواز بھاری ہو گئی۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر بے یقینی کے عالم میں ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم گھر میں سب سے بڑی ہو، میرے بعد تمہیں ہی میرا رول ادا کرنا ہے، میری ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، تمہیں بہت بہادر بننا ہوگا، اس کا باپ آہستہ آہستہ اس سے کہہ رہا تھا۔ مگر میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کر لو گی، سیکھ جاؤ گی، کرنا پڑے گا ورنہ گھر کا کیا ہوگا۔ مجھے آرمی سے ریلیز کیا جا رہا ہے، آنے والے دن بہت مشکل ہو جائیں گے، خاص طور پر تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے۔ تمہاری امی کہہ رہی تھیں کہ میں یہ سب کچھ تمہیں نہ بتاؤں، تم سن نہیں سکو گی، مگر تمہیں بتانا بہت ضروری تھا۔ تم میرے بعد گھر میں سب سے بڑی ہو۔ میں نے تمہاری امی سے کہا کہ تم بہت بہادر ہو، تم سب کچھ سمجھ جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ گھٹی گھٹی آواز میں اس نے باپ سے کہا، امی ٹھیک کہتی ہیں، میں بہادر نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، وہ صرف خاموشی سے اسے دیکھتے رہے تھے۔ امید کو اپنا خود پگھلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ صرف میرے باپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ وہ تو اس کے دل میں بے اختیار شکوہ آیا تھا۔ زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے امید، اگر رونے سے تقدیر بدل دی جا سکتی تو یہاں ہر انسان رو رہا ہوتا تمہاری طرح۔
انہوں نے بائیں ہاتھ سے اس کے گالوں پر بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ ہر شخص زندہ رہنا چاہتا ہے مگر یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ وہ بے اختیار باپ سے لپٹ گئی۔ مگر مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ کی باتوں پر مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کے بغیر کیا کریں گے؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میجر عالم جاوید کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ وہ کتنی دیر روتی رہی تھی اسے یاد نہیں، صرف اتنا یاد تھا کہ جب اس کے آنسو تھمے تھے تو اس کے باپ نے ایک بار پھر اسے بہت ہی نصیحتیں کی تھیں۔ وہ رات کی زندگی کی سب سے بھیانک راتوں میں سے ایک رات تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھیں بند نہ کر سکی تھی۔ کیا سب کچھ اس طرح اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گا؟ میرا گھر، میرا باپ اور پھر میں کیا کروں گی؟ میں نے تو کبھی اپنے باپ کے علاوہ کچھ کیا ہونے والا ہے؟ کیوں ہونے والا ہے؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ ہمارے ساتھ کیوں؟ اسے یاد نہیں صبح کب ہوئی تھی۔ اسے صبح ہونے کا احساس صرف تب ہوا تھا جب اس نے اپنے باپ کی تلاوت کرتی ہوئی آواز سنی تھی، ہمیشہ کی طرح مطمئن، پرسکون۔ وہ آواز سن کر ایک بار پھر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اگلے کئی دن وہ کالج نہیں گئی۔ اگلے کئی دن اس نے روتے ہوئے گزارے۔ میجر عالم جاوید اسے ہر روز اپنے پاس بٹھا کر سمجھایا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ سنبھلنے لگی تھی، یا کم از کم اس نے باپ پر یہ ظاہر کیا ضرور شروع کر دیا کہ وہ نارمل ہونے لگی ہے۔ اب وہ ان کے سامنے نہیں روتی تھی، ان سے چھپ کر روتی تھی۔ اس نے کالج جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کی زندگی سے شوخی اور بچپنا یکدم غائب ہو گیا تھا۔ اسے آنے والی ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ ان کے پاس کوئی ذاتی یا خاندانی گھر نہیں تھا، نہ ہی کوئی مناسب بینک بیلنس، اور آرمی سے ریلیز ہونے کے بعد مالی حالات میں کوئی زیادہ بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی تھی۔ صرف یہی ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ کوئی چھوٹا موٹا گھر فلیٹ خرید لیتے اور کچھ رقم فکس ڈپازٹ کرا دیتے، مگر زندگی گزارنے کے لیے بہت سی دوسری چیزوں کی ضرورت تھی۔ وہ چیزیں کہاں سے آتیں؟ اور سب کچھ مل بھی جاتا تب بھی باپ کہاں سے ملتا؟ اگلے چند ماہ اس کے لیے کچھ اور مشکل ہو گئے۔ وہ آہستہ اپنے باپ کو ختم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ میجر عالم جاوید آپریشن نہیں کروانا چاہتے تھے۔ میں زندگی کے جتنے دن ہوش کے عالم میں تم لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کو اور مختصر نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے آپریشن کروانے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا۔ کسی نے دوبارہ اس پر اصرار نہیں کیا تھا۔ امید کو کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ باپ کے سر میں ہونے والا کبھی کبھار کا درد کسی اتنی سنگینی بیماری کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے سر میں درد ہوتا، وہ کوئی ٹیبلٹ لے لیتے اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، اور اب میجر عالم جاوید آپریشن سے صرف اس لیے خوفزدہ تھے کہ ان کی زندگی اور مختصر ہو جائے گی، مگر ان کی زندگی کو اتنا ہی مختصر ہونا تھا۔ ان کی موت کس قدر پرسکون طریقے سے ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک رات نیند کے دوران وہ بڑی خاموشی سے دنیا کو خیر باد کہہ گئے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ان کی موت کے بعد کتنے ہی دن وہ سب کو خود کو یقین نہیں دلا پائے تھے کہ وہ اب نہیں ہیں۔ ہر وقت انہیں یوں ہی لگتا تھا جیسے وہ ابھی آ جائیں گے، یا جیسے وہ ہیں وہیں موجود ہیں، مگر پھر آہستہ آہستہ ان سب نے حقیقت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ امید نے ایک میچور لڑکی کی طرح گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ باپ کے ایک استاد کی وجہ سے انہیں آرمی کی طرف سے دیے گئے گھر میں کچھ اور عرصہ رہنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس زمانے میں صرف ایک ہی شخص تھا جس نے ہر قدم پر اس کی مدد اور رہنمائی کی تھی، اور وہ جہاں زیب تھا۔ شاید اس کی اور اس کی فیملی کی مدد کیے بغیر ان لوگوں کی دشواریوں اور مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ جہاں زیب اس کے والد کے ایک دوست کا بیٹا تھا، اور ان کے ساتھ ان لوگوں کے بہت گہرے تعلقات تھے۔ دونوں گھرانوں میں بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ جہاں زیب کے والد ایک بزنس مین تھے اور وہ مستقل طور پر راولپنڈی میں مقیم تھے، جبکہ امید کے گھر والے مختلف شہروں میں گھومتے رہتے، اور ہر بار جب بھی چھٹیوں میں وہ راولپنڈی آتے تو پھر وہ تمام چھٹیاں دونوں گھرانے تقریباً اکٹھے ہی گزارتے تھے۔ جہاں زیب اس سے 4-5 سال بڑا تھا، اور اس کے مزاج میں بھی اتنی ہی شوخی تھی جتنی امید میں۔ وہ بہت جلد ہی امید میں دلچسپی لینے لگا تھا، اور یہ بات دونوں خاندانوں میں چھپی نہیں رہی تھی، مگر اس پر کسی نے اعتراض کرنے کے بجائے ان دونوں کی نسبت طے کر کے ان کی پسندیدگی کو قبولیت بخش دی تھی۔ وہ اس وقت میٹرک کر رہی تھی۔
جب جہاں زیب سے اس کی نسبت طے ہوئی تھی اور وہ اس نسبت پر بہت زیادہ خوش تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد جہاں زیب ہفتے میں 2-3 بار اسے راولپنڈی سے فون کیا تھا۔ میجر عالم جاوید کی علالت کے دوران بھی جہاں زیب اور اس کی فیملی سے ان کے تعلقات اتنے ہی گہرے تھے۔ وہ لوگ راولپنڈی سے ہر ایک ویک اینڈ پر عالم جاوید کی عیادت کے لیے آتے۔ جہاں زیب کے والد اصرار کرتے کہ عالم علاج کے لیے باہر چلا جائے، مگر میجر عالم جاوید ان کی بات کو نظر انداز کر دیتے۔ امریکہ میں علاج بہت مہنگا تھا اور وہ اگر اپنا سب کچھ بیچ کر باہر چلے بھی جاتے تب بھی ان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ان کا آپریشن کامیاب ہوگا، اور تب ان کے گھر والے کیا کرتے، وہ انہیں فٹ پاتھ پر لا بٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ جہاں زیب کے والد انہیں اپنے خرچ پر باہر بھیجنے کی آفر بھی کر چکے تھے، مگر میجر عالم جاوید نے یہ آفر بھی ٹھکرا دی۔ وہ ان سے قرض لینا چاہتے تھے، نہ ہی احسان، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ان کی بیٹی کے مستقبل پر کوئی اثر پڑے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان لوگوں نے اسی طرح ان سے اپنے رابطے قائم رکھے تھے۔ جہاں زیب ان دنوں گریجویشن کے بعد مزید تعلیم کے لیے باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تقریباً ہر ویک اینڈ پر اس کے پاس آتا اور ہر روز فون کیا کرتا۔ اس کی تسلیوں اور دلاسوں نے زندگی کے ایک مشکل مرحلے پر اس کی بہت مدد کی تھی۔ جہاں زیب کے لیے اس کی محبت اور گہری ہوتی گئی تھی۔ پھر وہ اس سے بہت سے وعدے کر کے باہر چلا گیا تھا اور باہر جا کر اس نے اپنے سارے وعدے پورے کیے تھے۔ وہ باقاعدگی سے اسے خط لکھتا تھا اور وقتاً فوقتاً فون بھی کرتا رہتا۔ اس نے جہاں زیب کے جانے کے بعد ایف ایس سی کر لیا تھا۔ ایف ایس سی میں اس کے بہت اچھے نمبر تھے۔ وہ چاہتی تو میڈیکل کالج میں جا سکتی تھی، مگر وہ اتنے زیادہ اخراجات نہیں اٹھا سکتی تھی۔ جہاں زیب کے والد نے انہیں راولپنڈی میں ایک چھوٹا مگر بہت اچھا گھر تلاش کر دیا تھا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد ان کے مختلف فنڈز کی رقوم سے انہوں نے وہ گھر خریدا اور راولپنڈی شفٹ ہو گئے۔ اب ان کے پاس بہت زیادہ رقم نہیں رہی تھی۔ امید کے پاس اس کے سوائے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی تعلیم چھوڑ دے اور کوئی جاب کر کے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اس نے یہی کیا تھا۔ کچھ عرصہ راولپنڈی میں مختلف جابز کرتی رہی، پھر وہ بہتر مواقع کی تلاش میں لاہور آ گئی تھی۔ انٹر تک تعلیم سے کوئی بھی اچھی جاب نہیں دلا سکتی تھی، یہ بات وہ اچھی طرح جان چکی تھی۔ اس لیے اس نے پرائیویٹ طور پر بی اے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس زمانے میں اس نے بتیرے کام کیے تھے۔ اس کا دن صبح 5 بجے شروع ہوتا اور رات 11 بجے ختم ہوتا۔ 8 بجے تک وہ خود پڑھتی رہتی، پھر تیار ہو کر اس آفس چلی جاتی، جہاں وہ ریسیپشنسٹ کے طور پر 3 بجے تک کام کرتی تھی۔ 3 بجے وہاں سے فارغ ہو کر وہ ٹیوشن پڑھانے چلی جاتی۔ رات 8 بجے تک وہ مختلف جگہوں پر ٹیوشن پڑھاتی اور پھر ہاسٹل چلی آتی، جہاں آنے کے بعد وہ ایک بار پھر کتابوں میں گم ہو جاتی۔ اتنے بہت سے کام کرنے کے بعد ہی وہ اس قابل ہو پاتی کہ ہر ماہ اپنے گھر والوں کو کچھ معقول رقم بھجوا سکے جنہیں اس کی ضرورت تھی۔ 24 گھنٹے ایک مشین کی طرح کام کرنے کے باوجود وہ ناخوش نہیں تھی۔ وہ ہر وقت پرسکون اور مطمئن رہتی تھی۔ یہ سب کچھ صرف چند سال کے لیے ہے، پھر جہاں زیب آ جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تب تک اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکی ہوں گی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ وہ ہر ہفتے جہاں زیب کی طرف سے ملنے والے خط کو پڑھتی اور سوچتی۔ اس کی روم میٹ عقیلہ بھی جہاں زیب کے بارے میں جانتی تھی۔ تم بہت لکی ہو امید، تمہارا منگیتر بہت اچھا ہے۔ مجھے حیرانی ہے کہ باہر جا کر بھی وہ تمہیں یاد رکھے ہوئے ہے، اس طرح لیٹرز اور کارڈز بھیجتا ہے۔ عقیلہ اس کے باقاعدگی سے آنے والے خطوط اور کارڈز کو دیکھ کر کہتی۔ وہ مسکرا کر اس کی باتیں سنتی رہتی اور اسے خود پر رشک آتا۔ ہاسٹل میں اس کے ساتھ والے کمرے میں بھی اس کے منگیتر کو ڈسکس کیا جاتا تھا، وہاں بھی اس پر رشک کیا جاتا تھا۔ سارے دن کی مصروفیت کے بعد اس کے پاس سکون کے لیے واحد چیز اس کے خط اور کارڈز ہی ہوتے تھے۔ وہ کچھ دیر ان کے ساتھ مصروف رہتی اور پھر حیرت انگیز طور پر پرسکون ہو جاتی۔ مہینے میں 1-2 بار وہ راولپنڈی جاتی، ویک اینڈ وہاں گزارتی اور پھر مطمئن ہو کر واپس آ جاتی۔ جہاں زیب کے والد نے اسے بہت دفعہ کہا تھا کہ وہ کوئی کام نہ کرے، وہ اس کے گھر کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے لیے سب کچھ خود ہی کرنا چاہتی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ جس گھر میں اسے کل کو بہو بن کر جانا ہے، اس کے گھر والے پہلے ہی ان کے آسانوں تلے دب جائیں۔ ٹھیک ہے، محنت کرنا پڑ رہی ہے، زندگی قدرے مشکل ہے، آسائشیں نہیں رہیں، مگر عزت نفس تو ہے نا۔ مجھے یہاں زیب کی فیملی کے سامنے نظریں جھکانا پڑتی ہیں، نہ ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، وہ سوچتی اور مطمئن ہو جاتی۔
BA کرنے کے بعد اس نے کچھ کمپیوٹر کورس کیے اور ایک فرم میں کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر کام کرنے لگی۔ اس دوران اس کے دونوں بھائی میٹرک میں تھے، جہاں زیب باہر سے اسے تسلیاں دیا کرتا تھا کہ ان کے گریجویشن کرتے ہی وہ انہیں باہر بلا لے گا۔ وہ سوچتی یہ شخص میرے لیے کیا کیا کرے گا اور میں اس کا احسان کس طرح اتاروں گی۔ وہ اسے خط میں یہی لکھ دیتی۔ اس کا جواب آتا، میں احسان نہیں کرتا، محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کا جواب پڑھ کر سوچتی زندگی کوئی اندھا کنواں نہیں ہے، اس میں بہت روشنی، بہت جگمگاہٹ ہے، بس ذرا دور ہے۔ انہی دنوں وہ اپنی تعلیم ختم کر کے واپس پاکستان آ گیا تھا۔ پاکستان آنے کے چند دن بعد وہ ہاسٹل سے ملنے آیا۔ وہ پہلے سے زیادہ شاندار ہو گیا تھا۔ امید، ہمیں کسی ریسٹورنٹ میں جانا چاہیے، یہاں بیٹھ کر تو ہم باتیں نہیں کر سکتے۔ وہ راولپنڈی سے اپنی کار ساتھ لایا تھا اور ابھی سے اصرار کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ نہیں جہاں زیب، ہمیں باتیں کرنی ہیں تو ہم یہاں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، باہر تمہارے ساتھ جانا مناسب نہیں۔ میں جب سے یہاں رہ رہی ہوں کسی کے ساتھ باہر نہیں گئی، اب تمہارے ساتھ جاؤں گی تو سب کی نظروں میں آ جاؤں گی۔ اس نے معذرت کر لی، تو آ جاؤ، نظروں میں کیا فرق پڑتا ہے، وہ بے حد لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ امید نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ فرق پڑتا ہے جہاں زیب، مجھے فرق پڑتا ہے، کیونکہ مجھے یہیں رہنا ہے۔ تمہیں ساری عمر تو یہاں نہیں رہنا، جتنا رہ چکی ہو کافی ہے۔ اب میں آ چکا ہوں اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں، پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا بدل گیا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں جب تک یہاں رہنا چاہتی ہوں، اچھے طریقے سے رہنا چاہتی ہوں۔ امید نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ اتنا قدامت پرست بننے کی ضرورت نہیں ہے امید، میرا خیال تھا کہ تم اب تک کچھ لبرل ہو چکی ہوگی، مگر تم… خیر اس بحث کو چھوڑو، فی الحال تو میرے ساتھ چلو۔ میں صرف تمہارے لیے راولپنڈی سے گاڑی پر لاہور آیا ہوں۔ جہاں زیب، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت ویسے بھی شام ہو رہی ہے اور تمہارے ساتھ پھرنا تمہیں سمجھنا چاہیے میری پرابلم کو۔ امید نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس میں پرابلم والی کون سی بات ہے؟ میں تمہارا منگیتر ہوں، تم بتا دینا ہاسٹل میں سب کو۔ یہاں ہر لڑکی کسی کے ساتھ جاتے ہوئے اسے کزن بتاتی ہے یا منگیتر، اس لیے میرے یہ کہنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ امید، یہ بہت فضول بات ہے، تمہیں میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ جہاں زیب کا موڈ یکدم بگڑنے لگا تھا۔ امید حیران ہو رہی تھی، جہاں زیب کبھی اس طرح ضد نہیں کیا کرتا تھا۔ راولپنڈی میں ان کی منگنی کے بعد ان کے درمیان روزانہ فون پر بات ہوتی اور وہ اکثر ان کے گھر آیا کرتا، لیکن اس نے اس طرح کبھی اسے باہر چلنے کے لیے کہا تھا، نہ ہی ایسی کسی بات پر کبھی ضد کی تھی۔ اور اب وہ ناراض ہو رہا تھا۔ امید کو اس کے رویے سے عجیب سی الجھن ہونے لگی تھی۔ اس کے مسلسل اصرار کے باوجود وہ اس کے ساتھ نہیں گئی۔ وہ بہت مشتعل ہو کر وہاں سے گیا تھا۔ امید پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ بہت پریشان لگ رہی ہو۔ عقیلہ نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا۔ نہیں کچھ نہیں۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم جہاں زیب سے ملنے گئی تھی، مل لی؟ عقیلہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں۔ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ ہاں۔ کیا ہوا؟ عقیلہ، وہ مجھے باہر لے جانا چاہ رہا تھا۔ تو؟ عقیلہ بہت پرسکون انداز میں جواب دیا۔ تو یہ کہ میں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح اس کے ساتھ باہر جانا۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ وہ تمہارا منگیتر ہے، اتنے سالوں کے بعد باہر سے آیا ہے۔ مگر یہ غلط ہے عقیلہ، وہ تقریباً چلا پڑی۔ ہاسٹل میں سب لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے اور میرے گھر والوں کو پتہ چلتا تو وہ کیا محسوس کرتے؟ ہاسٹل میں رہنے والوں کی پرواہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہیں انہیں سمجھنے دو۔ جہاں تک گھر والوں کی بات ہے تو تمہارے گھر والوں کو کیسا پتہ چلے گا؟ وہ تو تم راولپنڈی میں ہیں، اسی لیے تو میں یہ دھوکہ نہیں کرنا چاہتی۔ ان کا اعتماد توڑنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اس نے صاف انکار کیا۔ جہاں سے بالکل صحیح ناراض ہوا ہے۔ تمہاری جیسی لڑکی کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں کبھی ہاسٹل کی فکر ہوتی ہے اور کبھی گھر والوں کی اپنی کیوں نہیں سوچتی تم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب بالکل واضح ہے، وہ تمہارا منگیتر ہے، تمہیں اس کی خواہشات کو اولویت دینی چاہیے۔ وہ تمہیں اگر اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہ رہا تھا تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ بری بات ہے، میرے ڈیڈی نے جہاں زیب کے ساتھ منگنی ہونے کے بعد ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ وہ فون کرتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اس سے بات کر لیا کرو، مگر اس کے ساتھ شادی سے پہلے کبھی باہر مت جانا۔ عقیلہ اس کی بات پر عجیب سے انداز میں ہنسی۔ تمہارے ڈیڈی بہت عرصہ پہلے مر چکے ہیں۔ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے اقوال زریں دہرانے اور ان پر عمل کرنے کے بجائے زندہ لوگوں کی خواہشات کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ امید کو اس کی بات پر دھچکا لگا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے باپ کے بارے میں اتنی بے رحمی سے بات کرے گی۔ مجھے دیکھو، میں بھی شفیق کے ساتھ باہر جاتی ہوں، حالانکہ ہم دونوں کی تو کوئی منگنی نہیں ہوئی۔ تمہارے نظریات کے لحاظ سے تو میں بھی ایک بڑی بری لڑکی ہوں، ہے نا؟ وہ سمجھ نہیں پائی وہ طنز کر رہی تھی یا وہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔ میں دوسروں کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتی، مگر اپنے لیے مجھے یہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ 9 سال سے وہ تمہارا منگیتر ہے، تمہاری اپنی مرضی سے وہاں منگنی ہوئی ہے۔ اپنے ڈیڈی کے فرمان اگر بھول جاؤ تو بتاؤ کہ اس کے ساتھ باہر جانے میں کیا حرج ہے؟ وہ تمہیں کھا تو نہیں جائے گا۔ اگر تم اسے فون کر سکتی ہو، خط لکھ سکتی ہو، ہاسٹل میں مل ہو تو پھر اس کے ساتھ باہر جانے میں کیا حرج ہے؟ انسان میں منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اسے پتہ نہیں کیا جتا رہی تھی کہ کچھ کہنے کی بجائے وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ لان میں بہت دیر تک وہ اضطراب اور بے چینی کے عالم میں ٹہلتی رہی تھی۔ پھر اچانک سے نے عقیلہ کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، بتا تو جاتی کہ لان میں بیٹھو گی۔ جہاں زیب کی کال آئی ہے، پھر میرے موبائل پر وہ کچھ دیر بعد دوبارہ کال کرے گا، اس نے اطلاع دی۔ وہ بے اختیار خوش ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا غصہ کم ہو گیا ہے۔ وہ جہاں زیب کی عادت جانتی تھی۔ عقیلہ کے ساتھ وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ 15 منٹ بعد جہاں زیب کی کال آئی تھی۔ اس کا غصہ باقی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے امید سے اپنے تلخ رویے کے لیے معذرت کی۔ امید نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس ویک اینڈ پر تم راولپنڈی آ سکتی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ میرے گھر والے تمہارے گھر آنا چاہ رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ آؤں گی، یا نہیں تو چلو وہاں تو ملاقات ہو ہی سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں راولپنڈی آ جاؤں گی۔ اس نے بڑی خوشی سے حامی بھر لی۔ فون بند کرتے ہی عقیلہ نے اس سے کہا، تم بہت لکی ہو امید کہ تمہیں جہاں زیب جیسا شخص ملا ہے، ورنہ کوئی دوسرا شخص تو مجھے لگتا ہے وہ واقعی تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ امید عقیلہ کی بات پر فخریہ انداز میں مسکرائی۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ میری بات سمجھ لیتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے کھانا لینے کے لیے میس میں چلی گئی تھی۔ ویک اینڈ پر وہ راولپنڈی آ گئی۔ رات کو جہاں زیب اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا تھا، ہمیشہ کی طرح اس کی خوشی مزاجی اپنے عروج پر تھی۔ میری امی آج تاریخ طے کرنے آئی ہیں، وہ اس کے کمرے میں آ کر سے بتانے لگا۔ کیا؟ وہ تقریباً چلا اٹھی۔ اتنی جلدی؟ یہ اتنی جلدی ہے؟ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری منگنی ہوئے 8-9 سال ہو گئے ہیں۔ اب ویسے بھی میں آیا ہی سیٹل ہونے کے لیے ہوں، جاب کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے مجھے گھر تو بسانا ہی ہے، مگر جہاں زیب مجھ پر ابھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ میری بہن اور بھائی ابھی۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ یار تم اپنی فیملی کے بارے میں فکر مند مت ہو، میں سپورٹ کر سکتا ہوں انہیں۔ میری پے بہت اچھی ہے۔ جتنی رقم کے لیے تم دوسرے شہر میں رہ کر سارا دن کام کرتی ہو، اتنی رقم میں تو بہت آسانی سے دے سکتا ہوں، اس لیے تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت مطمئن تھا۔ میں یہ نہیں چاہتی جہاں زیب کہ تم میری فیملی کو سپورٹ کرو۔ یہ کام مجھے خود کرنا ہے کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہیں، تمہاری نہیں۔ میں انہیں تم پر یا کسی دوسرے پر بوجھ بنانا نہیں چاہتی۔ وہ اس کی بات پر سنجیدہ ہو گئی۔ وہ مجھ پر بوجھ نہیں ہوں گے۔ تمہاری فیملی کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو، اور ویسے بھی جب تمہارے بھائی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر انہیں ہم سے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ صرف چند سال ہی کی تو بات ہے۔ نہیں، چند سال کے لیے بھی نہیں۔ میں انہیں تمہارا احسان مند نہیں بنانا چاہتی۔ تم پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کر چکے ہو، امید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امید، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور جو بھی میں نے کیا وہ فرض سمجھ کر کیا ہے۔ پھر بھی میں اپنی فیملی کو کسی دوسرے کی ذمہ داری بنانا نہیں چاہتی۔
اچھا تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ تم شادی کے بعد بھی جاب کرتی رہو اور اپنی فیملی کو اپنی پے سے سپورٹ کرتی رہو۔ جہاں زیب نے بحث ختم کرنے کے لیے ایک تجویز پیش کی۔ کیا تم جاب کی اجازت دے دو گے؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، جب تک تمہاری فیملی کو ضرورت ہے تب تک تو تم جاب کر سکتی ہو، جہاں زیب نے فوراً کہا اور وہ خاموش ہو گئی۔ 1.5 ماہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ وہ ویک اینڈ کے بعد واپس لاہور آ گئی۔ قدرتی طور پر وہ بہت پرسکون اور خوش تھی۔ اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ اس نے ہاسٹل کی انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اگلے ماہ سے ہاسٹل چھوڑ رہی ہے۔ ہاسٹل میں اس کی جن لڑکیوں سے واقفیت تھی وہ سب بھی جان گئی تھیں کہ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ جہاں زیب اکثر اسے فون کیا کرتا تھا، فون پر ہمیشہ کی طرح وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا، شادی کے حوالے سے اپنے منصوبے بتاتا۔ کچھ دن پہلے کی ہونے والی تلخی کو وہ جیسے یکسر فراموش کر چکا تھا۔ امید کا خیال تھا کہ شاید دوبارہ وہ اسے کبھی باہر ملنے کے لیے نہیں کہے گا، مگر اس کا خیال غلط تھا۔ وہ ایک دن پھر ہاسٹل چلا آیا اور اس نے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں ہاسٹل کے اندر گیٹ کے قریب لان میں موجود بینچ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جہاں زیب، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس طرح تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ کیوں، اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اب تو تمہیں اس ہاسٹل میں بھی نہیں رہنا، میرے ساتھ شادی ہونے والی ہے، اسی لیے میں تمہارے ساتھ اس طرح پھرنا نہیں چاہتی۔ کیا تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتی؟ میں تم پر اعتماد کرتی ہوں، لیکن اس طرح باہر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ جہاں زیب کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے امید کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امید کو جیسے ایک کرنٹ لگا، اس نے آج تک کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ امید نے بے اختیار اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ جہاں زیب، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہا ہوں؟ تمہارا ہاتھ پکڑا ہے، اب تم کہہ دو کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہاں زیب، اب اپنی پارسائی کے بارے میں بحث شروع مت کرنا۔ 4-5 سال سے تم اس ہاسٹل میں ہو، سارا دن مردوں کے ساتھ کام کرتی ہو، میرے ہاتھ پکڑنے پر تم نے اس طرح ہاتھ کھینچا ہے۔ جہاں کام کرتی ہو وہاں پتہ نہیں کتنے مردوں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہوگا۔ وہ بے یقینی سے جہاں زیب کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا یہ الفاظ اس شخص نے کہے ہیں جس سے میں محبت کرتی ہوں؟ وہ فقط چہرے کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ میرا ہاتھ کبھی کسی نے نہیں پکڑا، میں مردوں کے ساتھ صرف کام کرتی ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ کام کرنا میری مجبوری ہے، مگر میں آوارہ لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ مجھے اپنی پارسائی کے بارے میں کوئی وعظ مت دینا۔ میں یہ کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ مردوں کے ساتھ کام کرنے والی کوئی لڑکی مکمل طور پر شریف ہو، اور میں تم سے تمہاری شرافت یا پارسائی کا کوئی ثبوت مانگنے نہیں آیا۔ تم کیا کرتی رہی ہو مجھے دلچسپی نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑوں تو تم ہاتھ نہ چھڑاؤ، اور اگر میں یہ چاہوں کہ میرے ساتھ باہر چلو تو تم بغیر کچھ سوچے سمجھے میرے ساتھ چل پڑو۔ تمہارا منگیتر ہونے والا شوہر کی حیثیت سے میں اتنا حق تو رکھتا ہوں کہ تم میری بات مانو۔ اگر کوئی لڑکی ان لوگوں پر نوازشات کر سکتی ہے جن کے ساتھ وہ کام کرتی ہے تو پھر اپنے منگیتر پر کیوں نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑی بے خوفی سے کہہ رہا تھا۔ وہ اتنی بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم جانتے ہو جہاں زیب، میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرے باپ نے مجھے کیسی تربیت دی ہے، پھر تمہارے ذہن میں یہ شک کیوں ہے کہ یہاں آنے کے بعد میں یہ سب کچھ کرتی رہی ہوں؟ اس نے دل گرفتہ ہو کر اس سے پوچھا۔ خاندان سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہی ماں باپ کی تربیت سے۔ آزادی انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے۔ میں بھی پارسا نہیں ہوں، اتنا عرصہ باہر رہتے ہوئے میں بھی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا رہا ہوں، ہر چیز اپنی مرضی سے کرتا رہا ہوں۔ تم یہ سب کرتے رہے ہوگے، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں مسلمان ہوں، میں نے ایسا کام نہیں کیا جس پر مجھے تمہارے، اپنے گھر والوں یا اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ میرے مذہب میں جو چیز گناہ ہے اسے میں گناہ ہی سمجھتی ہوں اور اس سے بچتی رہی ہوں۔ مذہب بہت آؤٹ ڈیٹ چیز ہے، اس کا سہارا منافق لیتے ہیں۔ مذہب بہت آؤٹ ڈیٹ چیز ہے، اس کا سہارا منافق لیتے ہیں۔ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ تمہارا ذہن اتنا قدامت پرست ہے کہ تم آج کی دنیا میں چل نہیں سکتی۔ مذہب کا سہارا لے کر جو اخلاقی اقدار تم اپنائے ہوئے ہو
وہ بہت پہلے ختم ہو چکی ہیں۔ زندگی میں سب سے ضروری چیز خوشی ہوتی ہے اور انسان کو چاہیے کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے جو چاہے کرے۔ مذہب کی دیواریں اپنے گرد حائل مت کرے۔ میں اپنی بیوی میں وہ ساری خوبیاں دیکھنا چاہتا ہوں جو کسی بھی لبرل براڈ مائنڈڈ عورت میں ہوں، کیونکہ مجھے جس سوسائٹی میں موو کرنا ہے وہاں مجھے ایک ایسی عورت چاہیے۔ تمہاری شرافت میرے کام آئے گی، نہ تمہیں میرے ساتھ چلنے دے گی۔ آج بیٹھ کر میری باتوں پر سوچو، کل میں اسی وقت تمہیں لینے آؤں گا۔ وہ تلخی سے کہتا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ تم احمق ہو، وہ ساتھ لے جانا چاہتا ہے، چلی جاؤ۔ ہو سکتا ہے اس طرح اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور تمہارا مسئلہ ختم ہو جائے۔ اس رات اکیلا نے اس کی ساری باتیں سننے کے بعد کہا، تم جتنا اس سے بچ رہی ہو، اس کی خفگی اتنی ہی بڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے ایک بندہ اگر کسی سے محبت کرے، خاص طور پر اس کے لیے دوسرے شہر سے آئے اور گلا بندہ ساتھ چلنے پر بھی تیار نہ ہو تو غصہ تو آئے گا۔ امید نے بے بسی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیے۔ امید، جہاں محبت ہو وہاں اس طرح کی فضول ضدیں نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری تو ویسے ہی بھی اگلے ماہ اس سے شادی ہونے والی ہے۔ اگر اس کی خواہش ہے کہ تم اس کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے چلو تو کیا برائی ہے؟ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی منگیتر کے ساتھ کہیں تفریح کے لیے جائے، مگر تمہاری ضد تمہارے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اگر غصے میں آ کر اس نے تم سے شادی سے انکار کر دیا تو تم کیا کرو گی؟ پلیز اکیلا، اس طرح مت کہو۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ 9 سال ہونے والے ہیں ہماری منگنی کو۔ اتنی چھوٹی سی بات پر تو وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ بعض دفعہ رشتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی ٹوٹتے ہیں۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کی بات مان لو۔ وہ کھانے پر لے جانا چاہتا ہے، چلی جاؤ۔ وہ بھی خوش ہو جائے گا اور تم لوگوں کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ اکیلا اب سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ لیکن امید سو نہیں پا رہی تھی۔ جہاں زیب کے بدلے ہوئے لہجے نے آج اسے بہت تکلیف دی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ کبھی وہ اس سے اس طرح کی باتیں کہہ سکتا تھا۔ کیا اسے یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں کا تعلق کتنا پرانا ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اب ایک معمولی سی بات کو وہ اتنی اہمیت دے کر اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ کیا ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا؟ اور میں اب کیا کروں؟ کیا اس کے ساتھ چلی جاؤں یا پھر؟ اور اگر میں اس کے ساتھ نہیں جاتی تو کیا وہ واقعی منگنی توڑ دے گا؟ اسے جہاں زیب کا سخت لہجہ یاد آیا۔ کیا اکیلا کی بات مان لینی چاہیے؟ ایک بار اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے، پھر میں اس سے کہہ دوں گی کہ وہ مجھے دوبارہ اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرے۔ اس طرح اس کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے روز دوپہر کو جہاں زیب نے اس کے آفس فون کیا۔ ٹھیک ہے، میں آج شام تمہارے ساتھ چلوں گی، مگر تم دوبارہ کبھی مجھے اس طرح اپنے ساتھ چلنے پر مجبور مت کرنا، اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ جہاں زیب کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا۔ ٹھیک ہے یار، میں آئندہ نہیں کہوں گا، مگر اب تم تو میرے ساتھ چلنا اور پلیز بہت اچھی طرح سے تیار ہونا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ پی سی لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ پتہ نہیں اور بھی کیا کچھ کہتا رہا تھا۔ اس نے بے جان ہاتھوں سے اس کی گفتگو سننے کے بعد فون بند کر دیا۔ شام کو وہ ضمیر کی ملامت کے باوجود تیار ہونے لگی تھی۔ اکیلا نے اسے اس فیصلے پر سراہا تھا۔ جہاں زیب 7 بجے اسے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یار اب موڈ بھی ٹھیک کر لو، اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، مگر میرے چہرے پر 12 بجے ہوئے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے تم میرے ساتھ کہیں تعزیت کے لیے جا رہی ہو۔ وہ خود کو جتنا شرمندہ محسوس کر رہی تھی، جہاں زیب اتنا ہی چہک رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار اپنے باپ کی آواز آ رہی تھی اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے گلے کا پھندا مسلسل تنگ ہو رہا ہو۔ جہاں زیب سے اسے اپنے ساتھ پی سی لے گیا، وہ مسلسل اسے باتیں کر رہا تھا، اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا، اس کے لباس کو سراہ رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے جہاں زیب کے منہ سے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہاں بیٹھے سارے لوگ اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوں، جیسے وہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں، دیکھو یہ بھی ایک اور آوارہ لڑکی ہے جو اپنے آشنا کے ساتھ پھر رہی ہے۔ رات 8 بجے پی سی میں بیٹھے ہوئے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پھانسی والی کوٹھری میں بیٹھی ہو۔ اگر آج ڈیڈی زندہ ہوتے تو کیا پھر بھی مجھ میں اتنی ہمت ہوتی کہ میں سب کی نظروں میں دھول جھونک کر یہاں اس شخص کے ساتھ بیٹھی ہوتی؟ کھانا کھاتے ہوئے اس سوچ نے اس کے حلق میں کانٹے اگا دیے تھے۔
9 बजे PC में डिनर से फारिग होकर जहांज़ेब ने इसे एक आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खिलाई। इसके बाद वो बेमकसद सड़कों पर फिरने लगा। जहांज़ेब, अब मुझे हॉस्टल वापस छोड़ आओ। जहांज़ेब, अब मुझे हॉस्टल वापस छोड़ दो। 11 बजे के बाद हॉस्टल में कोई मुझे दाखिल नहीं होने देगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद हॉस्टल की इंतज़ामिया से बात कर लूँगा। वो बेहद मगन था। क्या हमने काफ़ी तफरीह नहीं कर ली? अब इस तरह आवारागर्दी करने से बेहतर है कि तुम मुझे हॉस्टल छोड़ आओ, इसने कुछ जिद होकर कहा। इस वक्त वो कैंट की सड़कों पर ड्राइव कर रहा था। यार, तुम खामख्वाह परेशान हो रही हो। कहा ना छोड़ आऊँगा। इसने कार में लगे हुए स्टेरियो का वॉल्यूम तेज़ करते हुए कहा। वो खामोश हो गई। वो इससे बातें कर रहा था। बातें करते करते इसने कैंट की एक सुनसान और कदर तारीख सड़क के किनारे गाड़ी पार्क कर दी। उम्मीद ने अपने कंधे पर इसके हाथ का दबाव महसूस किया था। खौफ की एक लहर इसके अंदर उठी। जहांज़ेब, गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? इसने अपने लहजे को बहुत नॉर्मल रखते हुए कहा। जहांज़ेब डैशबोर्ड में मौजूद ग्लो कंपार्टमेंट में से एक कैन निकाल रहा था। इसका एक बाजू अभी भी उम्मीद के कंधे पर था। चंद लम्हों के लिए इसके कंधे पर से अपना हाथ हटाकर इसने कैन खोल लिया। फिर इसने दोबारा उम्मीद के कंधे पर अपना बाजू फैला लिया। जहांज़ेब, यहाँ से चलो, देर हो रही है। इसे अपने जिस्म में कपकहाट महसूस हो रही थी। वो पुरसकून अंदाज में कैन से घूंट भरते हुए मुस्कुराते हुए इसे देखता रहा। मैं कम अज़ कम आज रात तुम्हें वापस छोड़ आने का कोई इरादा नहीं रखता। वो कुछ बोल नहीं पाई। लो तुम भी ड्रिंक करो। इसी इत्मीनान के साथ बात करते हुए वो कैन इसके होंठों के पास ले आया। उम्मीद ने एक हाथ से कैन को अपने चेहरे से दूर कर दिया। जहांज़ेब, मुझे फ़ौरन वापस छोड़ कर आओ, इस बार इसने बुलंद आवाज़ में कहा। मैंने कहा ना, कम अज़ कम आज रात मैं तुम्हें वापस छोड़कर नहीं आऊँगा। यहाँ से तुम मेरे साथ इस होटल चलोगी जहाँ मैं ठहरा हूँ, फिर कल तुमको मैं वापस छोड़ आऊँगा। वो पुरसकून अंदाज में इसे अपनी प्लानिंग बता रहा था। तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊँगी। वो यकदम अपने कंधे से इसका हाथ झटक कर गुर्राई। तुम मेरे साथ आ चुकी हो। होटल नहीं जाओगी तो भी ठीक है, हम यहीं रहेंगे। वो अब भी कैन से घूंट भर रहा था। वो चंद लम्हे इसे बेबसी से देखती रही, फिर इसने यकदम दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से निकलना चाहा। जहांज़ेब ने बर्क रफ्तारी से इसे वापस अंदर खींच लिया। गाड़ी का दरवाज़ा इसी तेज़ी के साथ बंद हो गया। फिर इसने उम्मीद के चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी की तो मैं चिल्लाऊँगी। तो चिल्लाओ, गला फाड़ो, मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकती हो। वो गुर्राया। उम्मीद ने एक बार फिर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की। जहांज़ेब ने अपना एक हाथ इसकी सिमत वाले दरवाजे के हैंडल पर रखते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब क्या करोगी? चलती गाड़ी से छलांग लगाओगी? इसने दरवाजे के हैंडल से हाथ उठाकर इसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार से सड़क पर भाग रही थी और तभी उन्होंने अपने पीछे सायरन की आवाज़ सुनी। जहांज़ेब ने यकदम इसे छोड़कर बैक व्यूमर से पीछे देखा। मिलिट्री पुलिस के 2 सार्जेंट एक बाइक पर इनके पीछे आ रहे थे। तेज़ रफ्तारी से चलती हुई मोटर बाइक इनके बिल्कुल सामने गाड़ी का रास्ता काटते हुए रुक गई। मैं इनसे कहूँगा तुम मेरी बीवी हो। अगर तुमने इस बात से इनकार किया तो। गाड़ी रुकते हुए उम्मीद ने जहांज़ेब को कहते सुना। दोनों सार्जेंट अब जहांज़ेब को दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। मगर प्रॉब्लम क्या है? इसने दरवाज़ा खोलने के बजाय शीशा नीचे करते हुए कहा। क्या कर रहे थे तुम दोनों गाड़ी के अंदर? मिलिट्री पुलिस के सार्जेंट ने खिड़की से अंदर झांकते हुए तेज़ और करख्त आवाज़ में इन दोनों से पूछा। हम दोनों मियाँ बीवी हैं, जहांज़ेब ने आवाज़ को पुरस्कून करते हुए कहा। क्यों बीवी? ये शौहर है तुम्हारा? सार्जेंट ने इस बार उम्मीद से पूछा। इसके हवास अब तक बहाल नहीं हुए थे और शायद ये इसके चेहरे के तासुरात ही थे कि जिसने सार्जेंट के लहजे को कुछ और करख्त कर दिया। उम्मीद के जवाब का इंतज़ार किए बगैर इसने जहांज़ेब को गाड़ी से निकलने के लिए कहा। जहांज़ेब ने बाहर निकलने से पहले एक तेज़ नज़र इस पर डाली और गाड़ी से बाहर निकल गया। इसके बाहर निकलते हुए सार्जेंट ने एक्सीलेटर के पास नीचे पायदान पर पड़े हुए कैन को देख लिया। जहांज़ेब के बाहर निकलते ही सार्जेंट ने आगे बढ़कर कैन उठा लिया। उम्मीद ने पहली बार जहांज़ेब का रंग उठते देखा। कैन का जायज़ा लेते हुए सार्जेंट के चेहरे पर एक तंज़ मुस्कुराहट नमूदार हुई। बीवी के साथ सड़क पर शराब पी रहे थे। आगे बढ़कर इसने उम्मीद पर एक और नज़र डाली और इसे पिछली सीट पर जाने के लिए कहा। वो बेजान कदमों से पिछली सीट पर बैठ गई।
ایک سارجنٹ جہاں زیب کے ساتھ بیٹھ گیا اور وہ ان دونوں کو ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر لے آئے تھے۔ امید کو ایک الگ کمرے میں بٹھایا گیا جہاں زیب کو کہاں لے جایا گیا وہ نہیں جانتی تھی۔ ملٹری پولیس ایک آفیسر رخت لہجے میں اس سے جہاں زیب اور اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس کا ذہن ابھی بھی معاف تھا۔ آدھ گھنٹے کے اندر اندر اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جہاں زیب کا ایک نیا چہرہ اور اب یہ نئی جگہ اور اگلے دن اخبار کی ایک نئی سرخی وہ گمسم سی آفیسر کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں اس آفیسر کو اس پر ترس آیا تھا یا وہ یہ جان گیا تھا کہ وہ شاکر ہے۔ اس نے کمرے میں موجود ایک شخص کو پانی لانے کے لیے کہا۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ پیے اور سامنے بیٹھے ہوئے آفیسر کو دیکھنے لگی۔ یکدم ہی جیسے اس کے حواس بحال ہو گئے۔ آفیسر کے کچھ پوچھنے سے پہلے اس نے کانپتی لڑکھڑاتی آواز میں سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ وہ جہاں زیب کے ساتھ کیوں گئی، جہاں زیب کون تھا، اس کے بعد کیا ہوا، سب کچھ۔ اس کا خیال تھا آفیسر کو اس کی بات پر یقین نہیں آئے گا۔ خلاف توقع آفیسر خاموش رہا تھا۔ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد اس نے بیل بجا کر باہر کھڑے فوجی کو اندر بلایا۔ اس لڑکی کو اس سے پتہ پوچھ کر چھوڑ آؤ۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ آئندہ آپ محتاط رہیے۔ اس طرح رات کے وقت منگیتر کے ساتھ جانا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ وہ کچھ کہے بغیر بے یقینی کے عالم میں باہر نکل آئی۔ کیا واقعی یہ لوگ مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ وہ ابھی بھی شش و پنج میں تھی مگر آرمی کا ایک جیپ میں بیٹھ کر وہ فوجی نہ صرف اسے حوصلے چھوڑ گئے بلکہ انہوں نے چوکیدار سے گیٹ کھلوا کر اسے اندر بھی بھجوایا۔ اکیلا اپنے کمرے میں اس کے منتظر تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ چونک گئی۔ کیا ہوا؟ امید نے جواب دینے کے بجائے بستر پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتار دیے، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی ساری جیولری اتارنے لگی۔ کیا ہوا امید؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ امید خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر یکدم اکیلا کے ساتھ لپٹ کر اس نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اکیلا اس کی اس حرکت سے گھبرا گئی۔ اسے ساتھ لپٹا کر دلاسے دیتے ہوئے وہ اس کے رونے کی وجہ پوچھتی رہی۔ بہت دیر روتے رہنے کے بعد اس نے سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ اسے سنا دیا۔ اس کا خیال تھا اکیلا جہاں زیب کو برا بھلا کہے گی، اسے اس سے منگنی توڑنے کے لیے کہے گی۔ ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد اس نے اسے خود سے الگ کر دیا۔ تمہاری حماقت کی وجہ سے زیب پکڑا گیا ہے۔ وہ بے یقینی سے اس کے جملے پر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میری حماقت کی وجہ سے؟ ہاں، تمہاری حماقت کی وجہ سے۔ جب اس نے تم سے کہا تھا کہ تم سارجنٹ سے کہہ دو کہ تم اس کی بیوی ہو تو تم خاموش کیوں رہی؟ اور بعد میں تم نے ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر سب کچھ کیوں بتایا؟ اکیلا، تم جانتی ہو وہ میرے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ اکیلا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جو بھی کرنا چاہتا تھا وہ نیچرل چیز ہے۔ تمہاری شادی اس کے ساتھ ہونی ہے اور وہ بھی چند ہفتوں کے اندر، پھر اس کا یہ مطلب کوئی ایسا غیر مناسب نہیں تھا۔ وہ بھی چند ہفتوں کے اندر، پھر اس کا یہ مطالبہ کوئی ایسا غیر مناسب نہیں تھا۔ وہ خوف کے عالم میں اکیلا کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اسے کیا کہہ رہی تھی؟ تم دونوں میچیور ہو۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر تم اس طرح ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ اب سوچو ذرا، وہ بیچارہ تو پھنس گیا، اکیلا اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ وہ فقر رنگت کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ مجھے اس طرح مت دیکھو امید، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی جو ناممکن ہو۔ تم ہی کہتی رہی ہو مجھ سے کہ تم اس سے محبت کرتی رہی ہو اور یہ محبت 9 سال پرانی ہے۔ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اسی طرح جس طرح تمہارے لیے وہ باہر سے واپس آ گیا۔ اس نے اگر تم سے ایک مطالبہ کیا تو میں نہیں سمجھتی یہ غلط تھا۔ امید ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اگر میری جگہ تم ہوتی اور جہاں زیب کی جگہ شفیق ہوتا تو کیا تم اس کی بات مان لیتی؟ وہ مشتعل ہو گئی۔ ہاں، بالکل مان لیتی۔ جس شخص سے محبت ہو اس شخص کی بات ماننی پڑتی ہے، چاہے وہ بات غلط ہو۔ ہاں، چاہے وہ غلط ہو۔ میں نے کہا نا، ساری بات محبت ہی کی ہوتی ہے۔ انسان کو محبت ہوتے اس کے عوض کچھ نہ کچھ تو قربان کرنا پڑتا ہے۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کیا محبت کی بھی قیمت ہوتی ہے؟ اسے اپنی آواز کی کسی کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ محبت ہی کی تو قیمت ہوتی ہے، اکیلا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اکیلا تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ تمہارا مطلب ہے مجھے اس شخص کی بات مان لینی چاہیے؟ ہاں، بالکل مان لینی چاہیے۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تمہیں تو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں وہ تمہیں چھوڑ نہ دے۔ وہ تو شادی کر رہا ہے تم سے۔ 9 سال سے وہ شخص تمہارے ساتھ ہے۔ تمہاری ہر مصیبت میں اس نے تمہارا ساتھ دیا۔
मगर तुम इसे मुसीबत में फंसा आई। लड़कियां तो बॉय फ्रेंड के साथ चली जाती हैं और तुम अपने मंगेतर के साथ। आखिर वो शादी कर रहा है तुम्हारे साथ, फिर मसला क्या था? बात शादी की नहीं है, बात तो गुनाह की है। मैं गुनाह नहीं कर सकती, मेरे मज़हब में ये सब जायज़ नहीं है। वो फूट फूट कर रोने लगी। मज़हब को ज़िंदगी से अलग रख कर देखो। जो अखलाकियात तुम्हें मज़हब देता है वो माशरे में लागू नहीं होती। ज़िंदगी में गुनाह और सवाब के चक्कर में पड़ी रहोगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी बात लिख लो उम्मीद, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, कम अज़ कम मोहब्बत नहीं। हम 20वीं सदी में रह रहे हैं। औरत को अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों की आज़ादी होनी चाहिए और इस आज़ादी का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम भी आज की औरत हो, अपने आप को इन फजूल रस्म व रिवाजों से आज़ाद कर दो। कम अज़ कम मोहब्बत को गुनाह और सवाब के दायरे से निकाल दो। मोहब्बत को मोहब्बत रहने दो। वो बहते आंसुओं के साथ इसका चेहरा देखती रही। वो सब कुछ बड़ी लापरवाही से कह रही थी। उम्मीद सारी रात अपने बिस्तर पर उकड़ू बैठी रोती रही। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसने क्या किया, क्यों किया, जहाँ ज़ेब के साथ क्या होगा। इसे छोड़ दिया गया होगा या फिर वो वापस चला गया होगा, और जब वो छूट जाएगा तो वो क्या करेगी। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार थी। अगले दिन जहाँ ज़ेब ने फ़ोन नहीं किया, वो 2 दिन और गुजर गए। इसे यूँ लग रहा था जैसे वो फांसी के फंदे पर झूल रही हो। चौथे दिन रात 10 बजे के करीब अकीला के मोबाइल पर इसने कॉल किया। उम्मीद, जहाँ ज़ेब का फ़ोन है। अकीला ने सलाम दुआ के साथ ही फ़ोन इसकी तरफ बढ़ा दिया। कपकपाते हाथ के साथ इसने फ़ोन पकड़ लिया। हेलो, इसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। कल रात 8 बजे मैं तुम्हें लेने आऊँगा और कल रात तुम मेरे साथ रहोगी। जहाँ ज़ेब में इसने सर्द आवाज़ में उम्मीद की बात काट दी। पहले मेरी बात सुन लो, फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा। 8 बजे तुम गेट पर आ जाओगी और कल अगर तुम मेरे साथ चलने पर तैयार नहीं हुई तो फिर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अब तुम ये तय कर लेना कि तुम मेरी बात मानोगी या फिर। तुम्हें पता है तुम मुझसे एक गुनाह करवाना चाहते हो। वो बेख्तियार सिस करने लगी। अच्छा, करवाना चाहता हूँ फिर। इसका लहजा इतना ही जहराना था। जहाँ ज़ेब, तुम्हें क्या हो गया है? जो भी हुआ है ठीक हुआ है। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। फिर ठीक है, मेरी बात मान लो। हमारे मज़हब में ये जायज़ नहीं है, हराम है ये। मुझे मज़हब से कोई दिलचस्पी नहीं है और दोबारा मुझसे मज़हब के बारे में बात मत करना। जहाँ ज़ेब, मैं ऐसा काम करके अल्लाह के सामने कैसे जाऊँगी? तो ठीक है, मेरी बात ना मानो और मुझे छोड़ दो। रह सकती हो मेरे बगैर? नहीं, मैं नहीं रह सकती। वो बिलखने लगी। तो ठीक है, फिर मेरी बात मान लो। नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकती। इसके बावजूद कि तुम मुझसे शादी करने वाला हूँ, क्या तुम्हें यह खौफ है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा? अगर इस खौफ की वजह से तुम। मुझे कोई खौफ नहीं है, मुझे सिर्फ अल्लाह का खौफ है। अल्लाह नफ़रत करता है इन चीज़ों से। मुझे इतना बेवकूफ़ मत करो कि मैं तुम्हारे सामने ज़िंदगी में दोबारा कभी नज़रें उठा सकूं, ना अपने वजूद पर नज़रें दौड़ा सकूं। जिस हॉस्टल में तुम रहती हो, इस हॉस्टल की किसी भी लड़की को मैं अगर मोहब्बत के जाल में फंसाऊं तो जहाँ चाहे बुलवा सकता हूँ, हत्ता कि तुम्हारी इस दोस्त अकीला को भी। और मुझे ऐसी ही लड़कियाँ पसंद हैं जो बोल्ड हों। फैसला कर सकती हूँ जिस सोसाइटी में मैं मूव करता हूँ, इस सोसाइटी में मूव कर सकें। तुम्हारी तरह गुनाह और सवाब की रस्सियाँ गले में लटकाने वाली लड़कियों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए मिस उम्मीद आलम, आज आप ये फ़ैसला कर लें। आपको जहाँ ज़ेब आदिल की मोहब्बत चाहिए या आप मज़हब को गले का हार बनाकर फिरेंगी? आपको ज़िंदगी मेरे साथ गुजारनी है या फिर अपना गोड गोड ऑफ इथिक्स के लिए फिरना है? मोहब्बत और मज़हब में एक चीज़ को चुन लो। इससे कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। फ़ोन बंद हो गया था। अकेला सारी रात इसे समझाती रही, इसे बताती रही कि जहाँ ज़ेब के बगैर ज़िंदगी इसके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। क्या वो एक शख्स के बगैर ज़िंदगी गुजार सकेगी जो इससे मोहब्बत करता था? 9 साल जिसके साथ इसने अपनी हर ख्वाब बांटा था, जिसका साथ इसके घर वालों का मुस्तकबिल संवार सकता था, और अगर वह शख्स को छोड़ती है तो फिर इसे कौन मिल सकेगा? मिडिल क्लास फैमिली की एक लड़की को इसके घर वालों की ज़िम्मेदारी के साथ कौन कबूल करेगा? वो खाली नज़रों के साथ इसका चेहरा देखती रही। जहाँ ज़ेब,
ہاں، جہاں زیب کے بغیر میں کیسے رہ سکتی ہوں، کیسے برداشت سکوں گی کہ وہ شخص میرا نہ رہے جسے 9 سال میں نے دن رات اپنے خوابوں میں دیکھا ہے، جس سے محبت کی ہے۔ میں تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں یہ گناہ ہے، مگر یہ ایک گناہ میری زندگی تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے، سب کچھ بچا سکتا ہے۔ اس نے اپنی گردن کے گرد لپٹی ہوئی رسی کے پندے کو کسنا شروع کر دیا۔ اگلے روز عقیلہ نے شام کو اسے خود تیار کرنا شروع کیا تھا، وہ جیسے اس کے ہاتھوں میں ایک کٹ پتلی تھی۔ آج 8 بجے عقیلہ کا موبائل بجنے لگا۔ امید کا دل ڈوبنے لگا۔ ہاں، وہ آ رہی ہے۔ عقیلہ نے جہاں زیب سے بات کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ وہ گیٹ پر تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہاسٹل کے لان تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں جلنے والی روشنیاں تاریکیوں کو مکمل طور پر ختم کرنے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ دور ہاسٹل کا بند گیٹ اس وقت اسے ایک بھوت کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ کیا میں واقعی جانتی ہوں کہ میں کیا گنوانے جا رہی ہوں؟ اور اگر میں گیٹ کراس نہیں کرتی تو کیا میں اس شخص کے بغیر رہ پاؤں گی؟ اس نے قدم بڑھانے کی کوشش کی۔ تو امید عالم، تم آج وہ کرنے جا رہی ہو جس پر تمہارا باپ اپنی زندگی میں خودکشی کر لیتا۔ کیا ساری عمر وہ اس لیے تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں چلاتا رہا ہے کہ سامنے گڑھا آنے پر تم آنکھیں بند کر کے اس میں کود جاؤ؟ کیا اپنے باپ کی آواز کا نقش اتنا پھیکا تھا؟ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ میں نے اس شخص سے اتنی محبت کی ہے کہ اب اس کے بغیر رہنا میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ اس نے اپنے گالوں پر نمی محسوس کی۔ مسلمان ہو کر تم وہ کرنے جا رہی ہو جو امید، کیا تم اللہ کا سامنا کر پاؤ گی؟ اس نے اپنے وجود میں سے ساری ہمت نچوڑتی پائی تھی۔ مگر اللہ جانتا ہے میں مجبور ہوں، اور وہ معاف بھی تو کر دیتا ہے، کیا مجھے معاف نہیں کرے گا؟ اس نے دل کو دلیل سے سمجھانا چاہا۔ اور اگر اللہ نے اس گناہ کے لیے تمہیں معاف نہ کیا تو؟ اسے اپنے پیروں میں زنجیریں پڑتی محسوس ہوئیں، اور پاکیزگی تو صرف اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اپنے باپ کی اکثر سنائی جانے والی ایک آیت کا ترجمہ اسے لرزا گیا۔ تو کیا میں پاکیزگی کو چھوڑ کر اپنے وجود کو گندگی میں دھکیل جا رہی ہوں؟ مگر اللہ جانتا ہے میں مجبور ہوں۔ اس نے اپنے ملامت کرتے ہوئے ضمیر کو ایک اور بہانہ پیش کیا۔ تمہیں اللہ سے خوف کیوں نہیں آتا امید؟ گناہ کو بچانے کے باوجود تم اس کی طرف جانا چاہتی ہو، اور تمہیں آس ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ دین میں صرف 2 راستے ہوتے ہیں، اچھائی کا یا برائی کا، گناہ کا یا ثواب کا۔ تم کون سا تیسرا راستہ ڈھونڈنے جا رہی ہو؟ گناہ کرنے سے پہلے ہی خود کو بخشوا لینا چاہتی ہو؟ کیا اس طرح تمہارا گناہ ثواب میں بدل جائے گا؟ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ سامنے نظر آنے والا گیٹ یکدم ہی بہت دور نظر آنے لگا تھا۔ کیا میں بھی ان لڑکیوں میں سے ہو جاؤں جو ایک طوائف، اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ روپے کے لیے اور میں محبت کے لیے۔ اس کی کنپٹی میں درد کی ایک لہر گزر گئی تھی۔ محبت کی اتنی بڑی قیمت دینے کے بعد میرے پاس تو اپنا وجود بھی نہیں رہ جائے گا۔ کیا مذہب، کیا خدا، کیا موریلٹی، میری اوقات تو ایک کھوٹے سکے جتنی بھی نہیں رہ جائے گی۔ میرا باپ اپنی ساری عمر جس وجود پر آیات پڑھ پڑھ کر پھونکتا رہا، اسے میں گندگی میں کیسے جھونک دوں؟ اتنے سال 5 وقت کی نمازوں میں اپنے لیے پاکیزگی اور ہدایت کی دعائیں مانگتے رہنے کے بعد اب میں کہاں جا رہی ہوں؟ کیا اللہ نے میرے دل پر مہر لگا دی ہے، یا اس گیٹ کو کراس کرنے کے بعد مہر لگا دے گا؟ اسے بے تحاشا خوف آیا۔ اس کا پورا وجود زنجیروں میں قید ہوتا جا رہا تھا۔ باہر وہ شخص ہے جس سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں چاہا، تو اندر عافیت ہے، امان ہے اور ایمان ہے۔ اس 4 دیواری کو پار کرنے کے بعد محبت مل جائے گی، مگر ایمان؟ اس کی کنپٹیاں درد سے پھٹ رہی تھیں۔ خالی نظروں سے اس نے سامنے گیٹ کو دیکھا، پھر اپنے پیچھے مڑ کر ہاسٹل کی عمارت کو دیکھا۔ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، اپنے باپ کے منہ سے بہت بار سنی جانے والی حدیث اسے یاد آئی تھی۔ اس نے گیٹ کو ایک بار پھر دیکھا۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ سرد وجود کے ساتھ وہ لان کے ایک تاریک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے بالوں میں لگا ہوا کلپ اتار دیا۔ بیگ میں سے ٹیشو نکال کر اس نے ہونٹ صاف کر دیے۔ اپنے ہاتھوں اور گلے میں پہنی ہوئی جیولری ایک ایک کر کے اس نے بیگ میں ڈال دی۔ اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی منگنی کی انگوٹھی کو اس نے آخری بار دیکھا، پھر اسے اتار دیا۔ زندگی میں کبھی اس نے
اتنی خاموشی، اتنی تاریکی، اتنی گھٹن نہیں دیکھی تھی جتنی اس رات لان کے اس تاریک کونے میں بیٹھ کر محسوس کی تھی۔ اسے یاد نہیں وہ وہاں کتنی دیر بیٹھی رہی تھی۔ خشک آنکھوں اور خالی نظروں کے ساتھ اس نے لان کی روشنیوں پر چلتی لڑکیوں کو آہستہ آہستہ غائب ہوتے دیکھا تھا۔ رات کی تاریکی بڑھتی گئی تھی، پھر لان میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ ایک جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اپنے کمرے کی طرف واپس جانے کے بجائے وہ گیٹ کی طرف گئی تھی۔ وہ جانتی تھی گیٹ کے دوسری طرف اب وہ نہیں ہوگا، نہ وہ دوبارہ کبھی آئے گا۔ دور سے کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت وہ گیٹ کو دیکھتی رہی، پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ عقیلہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا، ان میں کیا تھا وہ جانتی تھی۔ وہ جہاں زیب کے فون کرنے پر اسے پورے ہاسٹل میں تلاش کرتی پھری ہوگی، وہ اس بات سے بھی واقف تھی، اور اب شاید وہ امید کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہوگی۔ عقیلہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ امید نے خاموشی سے اپنے کپڑے بدلے اور بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ صبح فجر کے وقت نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھے، پر اسے یاد آیا کہ اب اس کے پاس دعا مانگنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ دعا مانگے بغیر جائے نماز سے اٹھ گئی۔ جہاں نماز پڑھنے کے بعد آفس جانے کے لیے تیار ہونے کے بجائے وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ عقیلہ 8 بجے معمول کے مطابق اپنے آفس جانے کے لیے اٹھی تھی۔ اس نے اس وقت بھی امید کو جاگتا دیکھنے کے باوجود اسے مخاطب نہیں کیا۔ اس کے آفس جانے کے بعد امید نے وہ بیگ نکال لیا جس میں 9 سال کے دوران اس کی طرف سے ملنے والے سارے خطوط اور کارڈز رکھے تھے۔ کمرے میں پڑے ہوئے ہیٹر کو آن کر کے اس نے سارے کاغذات جلا دیے تھے۔ کمرے کا پورا فرش راکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ کمرے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے باری باری ہر خط، ہر کارڈ کو جلتے دیکھتی رہی۔ سب کچھ جلنے کے بعد وہ بہت دیر وہ کمرے میں بکھری ہوئی راکھ پر نظریں گاڑے اسی طرح بیٹھی رہی۔ پھر اس نے کمرے کا فرش صاف کر دیا۔ اگلے 2 دن بھی اس نے اسی خاموشی کے ساتھ گزارے۔ عقیلہ اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ تیسرے دن شام کو عقیلہ نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ تمہاری امی کا فون ہے۔ اس نے کچھ کہے بغیر موبائل تھام لیا۔ امی رو رہی تھیں۔ جہاں زیب کے گھر والے رشتے سے انکار کر گئے ہیں، جہاں زیب تم سے شادی پر تیار نہیں ہے، اس نے کہا ہے کہ اسے جس طرح کی لڑکی کی ضرورت ہے وہ تم نہیں ہو، وہ تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس نے کہا ہے کہ اس نے تمہارے سامنے کچھ شرطیں رکھی تھیں جنہیں تم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ کہے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ عقیلہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کو ملنے والی خبر کیا ہو سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں کہا، کیا ملا امید؟ یہ سب کر کے وہ خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر اور جہاں زیب پر۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ 2 ہفتے کے بعد تمہاری شادی ہونے والی تھی، مگر اب یہاں کس کس کو بتاؤ گی کہ تمہاری شادی کیوں ملتوی ہو گئی؟ وہاں راولپنڈی میں تمہارے گھر والے کس کس کو صفائیاں دیں گے کہ شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد منگنی ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ ایسی منگنی جو 9 سال رہی۔ لوگ کہیں گے لڑکی میں ضرور کوئی ایسی خرابی ہوگی کہ لڑکا 9 سال بعد شادی سے انکار کر گیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے گھر میں اس وقت ماتم ہو رہا ہوگا۔ اب ایک ہاتھ میں اپنی اخلاقیات اور دوسرے میں اپنا مذہب لے کر ساری عمر پھرتی رہنا، لوگوں کو یہی آیتیں اور حدیثیں سنا سنا کر اپنی صفائیاں پیش کرنا جو تم مجھے سناتی ہو، پھر دیکھنا کتنے لوگ تمہاری پارسائی پر یقین کریں گے۔ تمہاری نمازیں اور تمہاری اخلاقیات تمہارے ماتھے پر شرافت کا کوئی ٹھپا نہیں لگائیں گی۔ لوگ تمہیں اسی طرح دیکھیں گے جس طرح ہر لڑکی کو دیکھتے ہیں۔ تمہارے بارے میں وہی کچھ کہیں گے جو ایک ورکنگ گرل کے بارے میں کہتے ہیں۔ تمہارے مقدر میں جو تھا اسے تم نے ٹھوکر مار دی، اب دیکھنا تمہارے لیے باقی کیا رہ گیا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں مسلسل بول رہی تھی۔ امید بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ اس رات وہ دھاڑے مار مار کر پاگلوں کی طرح روتی رہی تھی۔ عقیلہ نے کمرے میں ڈیک لگا دیا تھا تاکہ اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر کوئی ادھر نہ آئے۔ اسے چپ کرواتے ہوئے وہ خود بھی روتی رہی۔ وہ جہاں زیب کو آوازیں دیتی، اپنے باپ کو پکارتی، پھر دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر چلانے لگتی۔ رات 2 بجے تک وہ نڈال ہو چکی تھی۔ عقیلہ نے 2 بجے اسے سلیپنگ پلز کھلا کر سلا دیا۔ اس رات کے بعد وہ بہت بار اسی طرح پھٹ پھٹ کر روتی رہی تھی، مگر عقیلہ کے سامنے نہیں۔ عقیلہ چند دن اسے ٹرانکولائز دیتی رہی تھی، پھر اسے نارمل ہوتے دیکھ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔